محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا پاتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ارے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر جب کھانے گرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا ان کا یوں ہی چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائے جل جانے والے، مٹ گئے مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹ گئے مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب انہی بھرپور لمحوں کے اندر خطاب ذیشان کے لیے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ التماس کروں گا حضرت علامہ مولانا قاری مصباح ضیائی صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے نعرے کا جواب دیجئے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر کے ایک ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے گا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الرسل والخلق والانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووالد وما ولد، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ درود پاک نہ آتا ہو۔ میرے آقا کے دیوانے بن کے اگر اس محفل میں آئیں تو بدبخت نہیں آتے، سرکار کی محفل میں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ آپ سرکار کے بلائے ہوئے آئیں، بواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے،
سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے میرے آقا تیرا میلاد منانے والے میرے آقا تیرا میلاد منانے والے اور تجھ کو صد لاکھ مبارک گو حلیمہ دائی تجھ کو صد لاکھ مبارک گو حلیمہ دائی آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے آ گئے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے اور سنیے گا آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے او لوگو رب کعبہ کی قسم میں رب کعبہ کی قسم میں سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب میرا لال میرے بطن میں تھا جب میرا لال میرے بطن میں تھا میں جس راستے سے جاتی تھی وہ راستے مہک جاتے تھے جن گلیوں سے گزرتی تھی دس شجر و حجر مجھ کہتے تھے السلام علیک یا ام رسول اللہ سیدہ پاک کہتی جب میرا لال میرے بطن میں تھا جب میرا لال میرے بطن میں تھا پہلا منت ہوا حضرت آدم آئے کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو تو نبی کی ماں بننے والی ہے آمینہ تجھے مبارک ہو تو نبی کی ماں بننے والی ہے دوسرا منت ہوا جناب ادریس آئے کہنے لگے آمینہ تجھے مبارک ہو آمینہ تجھے مبارک ہو تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے سیدہ آمینہ فرماتے ہیں شجر و حجر مجھے مبارکیں دیتے ہیں وہ آمینہ تجھے مبارک ہو تو نبی کی ماں بننے والی ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں آمینہ پاک تیرا چاند مبارک تجھ کو ہے تیرے چاند پہ قربان زمانے والے ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے حمد و ثناء کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق رونق محفل حضرت علامہ مولانا فاروق چشتی صاحب اور بالخصوص
اہل خانہ جنہوں نے میلاد کی اتنی خوبصورت یہ محفل سجائی ہے، مالک لم یزل سے دعا ہے کہ مالک لم یزل ان کے رزق میں، مال میں ترقیاں اور بلندیاں عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، القدر ٹائم انتہائی مختصر ہے، انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اپنی حاضری میں مکمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم سورۃ البلد میں سے ایک آیت پاک پڑھی ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ والد کی قسم ہے اور پیدا ہونے والے مولود کی قسم۔ میرا رب والد کی قسم اٹھا رہا ہے اور پیدا ہونے والے مولود کی قسم۔ ہمارے ذہن میں خیال ہے، یار یہ والد اتنی شانوں والا کون سا والد ہے جس کی قسمیں میرا رب قرآن میں کھا رہا ہے، اور وہ شانوں والا مولود کون ہے، بچہ کون ہے جس کی قسمیں میرا رب قرآن میں کھاتا ہے۔ آپ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، کہہ دیجئے سارے سبحان اللہ۔ میرا اللہ اپنی لارے کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میرا رب فرما رہا ہے، مجھے اس شہر کی قسم میں، میرا رب شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ذہن میں خیال آتا ہے، میرے رب کریم تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے، کس لیے اٹھائی ہے؟ ادھر تیرا گھر ہے، ادھر کعبۃ اللہ ہے، تو نے اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ شہر مکہ بڑی عظمتوں والا گھر ہے۔ اگر ہم یہاں پر مسجد میں اگر نماز پڑھیں نا تو ہمیں جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ اگر وہی نماز ہم کعبۃ اللہ میں پڑھیں، اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے میرے رب کریم تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ ادھر تیرا شانوں والا گھر ہے، تو نے اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ ادھر مقام ابراہیم ہے، تو نے اس لیے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ وہاں پر صفا و مروہ کی چوٹیاں ہیں، اس لیے تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ وہاں پر حجر اسود ہے، اس لیے تو نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے۔ میرا رب کہہ رہے ہو محبوب، یہاں پر تو یہ پہلے بھی موجود تھی، یہ نشانیاں پہلے بھی تھی، میرا گھر پہلے بھی تھا، حجر اسود پہلے بھی موجود تھا۔ اے میرے رب کریم تو کسی اور شہر کی بھی قسم اٹھا سکتا تھا، تو نے شہر مکہ کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ میرے رب نے اگلی آیت پاک میں وجہ قسم بھی بیان کر دی۔ میرا رب فرماتے وَأَنْتَ قِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میں نے اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی ہے، یہاں پر کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں صفا و مروہ کی چوٹیاں ہیں۔ میرا رب فرما رہے ہو سونیا، اور اس شہر کی قسم میں نے اس لیے اٹھائی ہے، یہاں پر تو رہتا ہے، اور جب سے تیرے قدم لگے میں نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، یہ انت ضمیر ہے، یہ بتا رہی ہے کہ میرے رب نے جو والد کی قسم اٹھائی ہے، یہ والد بھی میرے محبوب کا والد ہے۔ فرمایا ہے سونے، جس شہر کی قسم اٹھائی ہے وہ شانوں والا شہر بھی تیرا ہے، جس والد کی قسم اٹھائی ہے وہ والد بھی تیرا ہے۔ میرا رب فرما رہا ہے شہر کی قسم بھی میں نے تیرے لیے اٹھائی ہے، جو والد ہے وہ والد بھی تیرا ہے۔ اے میرے سونے محبوب، جس میلاد کی قسم میں نے قرآن میں اٹھائی ہے وہ شانوں والا میلاد بھی تیرا ہے، وہ شانوں والا میلاد بھی تیرا ہے۔ پھر سارے مل کے پڑھیں، سب سے اولا ہو سب سے
جب میرے حضور کی ولادت ہوتی ہے تو سیدہ حلیمہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب میں آخر میں مکے پہنچی تو میں نے دستک دی تو پتہ چلا کہ عبداللہ کے گھر میں در یتیم ہے۔ میں نے دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ در یتیم ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ جب اور دھائیاں آئیں نا تو ان کو پتہ چلا کہ یتیم ہے، وہ چھوڑ کے تو چلی گئی۔ میں نے کہا بدبخت تو کہہ رہا ہے چھوڑ کے چلی گئی، تجھے پتہ نہیں ہے میرے آقا نے سلیکٹ حلیمہ کو کیا تھا۔ جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر میں تھے تو بہت سی دائیاں آئیں آپ کو دودھ پلانے کے لیے، جو بھی دائی آتی موسیٰ علیہ السلام چہرہ پھیر لیتے، جو بھی دائی آتی آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے، منہ پھیر لیتے۔ تو جب ان کی ماں آئی نا تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر مسکرانے لگ پڑے۔ جب دودھ دینے لگی تو جبریل آگے فوراً ان کا منہ پھیر دیا۔ تو لوگوں نے کہا ان کا بھی دودھ نہیں پیتا، تو حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ کی ماں نے کہا کہ میں ایک بار پھر ٹرائی کرتی ہوں۔ جب دوبارہ ٹرائی کیا تو بچہ پینے لگ پڑا۔ تو میں نے کہا موسیٰ کو تو پتا چل گیا میں نے کس ماں کا دودھ پینا ہے، موسیٰ کے امام کو نہیں پتا تھا کہ میں نے کس ماں کے گھر میں جانا ہے۔ سیدہ حلیمہ جب دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ در یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ چلو در یتیم ہے، دکھا تو دیں کہ میں دیکھوں کہ ہاں سونا کیسا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب میں اندر گئی نا تو اور بچوں کی طرح نہیں تھا، اور بچوں سے کھٹی سمیل آتی تھی، لیکن جب میں اس بچے کے پاس گئی تو میں نے دیکھا یفوق منہ المسک، یفوق منہ المسک، وہاں سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور آگے کیا کہتے ہیں، میرے دل نے چاہا کہ میں سوئے ہوئے ہیں، میرے دل نے چاہا کہ میں ذرا جگاؤں دیکھوں سونا تکتا کیسے ہے، جگاؤں میں دیکھوں ذرا تکتا کیسے ہے۔ آپ نے فرمایا فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى صَدْرِي، میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، آپ مسکرائے۔ میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، آپ مسکرائے۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولندی وی ہو سے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولندی وی ہو سے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نے دستک دی اندر سے آواز آئی در یتیم ہے، میرے دل میں خیال آیا ذرا دیکھوں تو صحیح سونا لگتا کیسے ہے، سونا ہے کیسا۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں میں جب اندر گئی یفوق منہ المسک، اس بچے سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، میں دل دے بیٹھی اتنا سونا، اتنا سونا، اتنا سونا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اس بچے کو اٹھایا، اپنی دانی طرف کا دودھ پلایا، سیدہ آمینہ کو فرمایا آمینہ میں اس بچے کو لے کے جا سکتی ہوں۔ سیدہ آمینہ نے فرمایا ہاں حلیمہ لے کے جا سکتی ہو، بتاؤ نا اس کا کیا ادا کروں، کیا دوں۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں آمینہ جو دل کرتا دے دینا، پر اس لال کو دے دو۔
سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کر اپنی سواری پہ بیٹھ گئی، سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں راستے میں کعبۃ اللہ آیا، میرے دل میں خیال آیا میں کعبے کا طواف کرتے جاؤں۔ سیدہ حلیمہ اتری، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگی، کعبۃ اللہ کا طواف کرنے لگی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حجر اسود کے پاس پہنچی، حجر اسود کے پاس پہنچی، جب میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا، میں نے کیا دیکھا؟ ورأیت الحجر۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہے میں نے کیا دیکھا؟ حجر اسود آگے ہو کے میرے لال کا منہ چومنے لگ پڑا۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب میں واپس سواری پہ بیٹھی ہوں، میری ساتھی بنو سعد کی عورتیں سارے بچے لے کر کافی دیر مجھ سے پہلے چلی گئی ہیں، میں ان تک پہنچ گئی، حتیٰ کہ ان سے آگے بھی نکل گئی۔ دائیاں کہنے لگی حلیمہ یہ کیا بات ہے، اور جاتے آتے ہوئے تو سب سے پیچھے رہ گئی تھی، لیکن آج ابھی تو ہمیں بھی آگے نکل گئی ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں ان عورتوں نے کہا حلیمہ کیا بات ہے، لگتا ہے تو نے سواری بدل لی ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں عورتوں میں نے سواری تو نہیں بدلی، لیکن میں نے سوار بدل لیا ہے۔ سواری تو نہیں بدلی، سوار بدل لیا ہے۔ سیدہ حلیمہ جب اس بچے کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی، پورا قبیلے سے خوشبو آنے لگ پڑی ہے۔ تیرے میرے نبی جب اس قبیلے میں پہلی رات ہے، جب پہلی رات ہوئی نا تو صبح ہوئی تو ساری عورتیں گٹھی ہوئی چشمے میں، تو کہنے لگی یار رات کو مجھے آج بڑی سونی بڑی پیاری خوشبو آئی ہے۔ دوسری کہتی ہے یار مجھے بھی آئی ہے، تیسری نے کہا مجھے بھی آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو آؤ ذرا حلیمہ کے گھر چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تجھے بھی ایسی خوشبو آئی ہے؟ وہ ساری عورتیں مل کے سیدہ حلیمہ کے گھر میں پہنچی۔ جب سیدہ حلیمہ کے گھر میں پہنچی وہ دیکھتی ہیں کہ یہ وہی خوشبو جو ہمیں رات کو آئی تھی، وہی خوشبو سیدہ حلیمہ کے گھر سے آ رہی ہے۔ سیدہ حلیمہ سیدہ حلیمہ کو وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہی خوشبو ہمیں تو رات کو آئی تھی۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں آؤ نہ آپ کو منبع خوشبو کے پاس لے جاؤں۔ سیدہ حلیمہ ان عورتوں کو پکڑ کر اس لال کے پاس لے کے چلی گئی ہیں۔ وہ عورتیں کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں جو رات کو ہمیں خوشبو اپنے قبیلے اپنے گھر سے آئی تھی، وہی خوشبو اس بچے سے جا رہی تھی۔ وہ عورتیں کہنے لگی حلیمہ کیا بات ہے، جب ہم رات کو سو جاتی ہیں، جب ہم رات کو سو جاتی ہیں سارے چراغ بجھا کے سو جاتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں تیرے گھر سے روشنیاں ہی روشنیاں پھٹ رہی ہوتی ہیں۔ حلیمہ کیا بات ہے، تو پوری رات اپنے گھر کا چراغ جلائی رکھتی ہے۔ سیدہ حلیمہ نے فرمایا آپ کیا کہتی ہیں میں چراغ جلائی رکھتی ہوں، رب کعبہ کی قسم میں اور جب سے محمد میرے گھر میں آیا میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ او حلیمہ پھر اتنی روشنیاں رات کو پورا قبیلے میں اندھیرا چھٹ جاتا ہے، لیکن تیرے گھر سے اتنی روشنیاں سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں اور جب سے محمد میرے گھر میں آئے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے۔ سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں جب مجھے کسی چیز کی شے کی ضرورت ہوتی ہے
میں دوسرے کمرے میں کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے میں محمد کو اس کمرے میں لے جاتی ہوں, وہاں پر اللہ روشنی کر دیتا ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیں دی بھی ہو سے. آخری بات میری, حضرت عباس میرے حضور کے چچا ہیں. حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی آپ کا مجھے ایک بات, مجھے آپ کے بچپنے کی ایک بات ہے وہ مجھے بڑا حیران کن کر رہی ہے. فرمانے لگے, میرے حضور نے فرمایا چچا جان کون سی ایسی بات ہے, کیا بات ہے جو آپ کو حیران کر رہی ہے؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کا بچپنا ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ کو دیکھنے کے لیے جاؤں. میں نے سفر باندھا, سیدہ حلیمہ کے گھر میں گیا. سیدہ حلیمہ کے گھر میں پہنچا تو میں نے دیکھا چاند کبھی دائیں ہوتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. میرے حضور کے چچا حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا جی جب میں نے سیدہ حلیمہ کے گھر میں پہنچا میں نے کیا دیکھا, چاند کبھی دائیں ہوتا ہے, کبھی بائیں ہوتا ہے, کبھی آگے ہوتا ہے, کبھی پیچھے ہوتا ہے. میں پریشان ہو گیا ہوں, آج چاند کو کیا ہو گیا ہے, یہ کبھی اپنے مدار سے ہلا نہیں ہے, اس چاند کو کیا ہو گیا ہے, آپ آگے پیچھے کیوں ہل رہا ہے؟ حضرت عباس فرماتے ہیں جب میں نے چاند کو دیکھا وہ آسمان کے چاند سے نظر ہٹی, آمینہ کے چاند پہ نظر پڑی. جب میری آسمان کے چاند سے نظر ہٹی, آمینہ کے چاند پہ نظر آمینہ کے چاند پہ نظر پڑی, میں نے کیا دیکھا, آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی ننھی ننھی ہاتھ, ننھی ننھی انگلیاں جدھر جاتی ہیں. میں نے دیکھا آپ کے ہاتھ دائیں جا رہے ہیں, چاند دائیں ہوتا ہے, انگلی بائیں جاتی ہے, چاند بائیں ہوتا ہے, انگلی آگے جاتی ہے, چاند آگے ہوتا ہے. میں نے کیا دیکھا, وہ آپ کی انگلی جدھر جاتی ہے, چاند پیچھے پیچھے رسک کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آقا جی میں نے دیکھا کہ چاند دائیں ہوتا ہے, بائیں ہوتا ہے, آگے ہوتا ہے, پیچھے ہوتا ہے. حضور نے فرمایا میرے چچا جان اس سے بھی آگے والی میں بات نہ سنا دوں؟ کہتے ہیں یار چاند دائیں ہونا بائیں ہونا یا رسول اللہ اس سے بھی آگے والی بات. حضور فرماتے ہیں ہاں اس سے آگے والی بھی بات. حضور نے فرمایا اس سے آگے والی بات کیا ہے, سنیے گا, بڑی دل کو بہلا دینے والی بات ہے. حضور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں میرے چچا جان آپ نے دیکھا میں چاند کو کبھی دائیں کر رہا ہوں, کبھی بائیں کر رہا ہوں. ہے میرے چچا جان یہی چاند جب میں اپنی ماں آمینہ کے گود میں تھا, جب ماں اپنی آمینہ کے گود میں تھا, یہ چاند غروب کے وقت جب رب کے عرش کے سائے میں سجدہ کرتا تھا تو اس کی سجدے کی تسبیحات کو میں آمینہ کی گود میں سن لیا. فرماتی ہے یہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے میں اپنی ماں آمینہ کی گود میں تھا تو جب لوہوں پر عرش پر لوہوں کا قلم چلتا تھا تو میں اس کی آواز کو سن لیا کرتا تھا. میں نے کہا اے بدبخت تو یہاں کی کہہ رہا ہے, حضور مدینے میں کیسے سن رہے ہیں؟ ارے میرے حضور کا ابھی بچپنا ہے, میرے حضور کہہ رہے ہیں میں ماں آمینہ کی گود میں ہے, جب لوہوں پر تقدیر کا قلم چلتا ہے میں محمد اپنی ماں آمینہ کی گود میں اس کی آواز کو سن لے.
سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی۔ مالک لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پہلے پڑھیے، ابھی نماز پڑھتے ہیں، پھر اس علامہ صاحب